سلام سر، میں نے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیے. کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال فرما گئے تو سنا ہے میں نے کہ ان کے جنازے پر تیر مارے ہیں کچھ لوگوں نے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ کوئی تاریخی بات پوچھنی ہے. تو کیا وہ مارنے والے تھے جو وہ مسلمان تھے یا کافر ہی تھے کہ یہودی وغیرہ تھے؟ نہیں، بات جو آپ نے سنی ہے وہ تو مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ظاہرم ایسے تھے جنہوں نے آپ کے جنازے پر تیر برسائے، مگر یہ بات جھوٹی ہے. کسی نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر نہیں برسائے، کوئی یہ بات نہیں ہوئی، نہ کافروں نے برسایا نہ کلمہ گو نے برسائے. جعلی باتیں بنائی ہوئی اور امت میں آگ لگائی ہوئی، یہ نہیں ٹھیک. آپ کے جنازے کو رسول اللہ کے پاس دفن ہونے سے روکا گیا، یہ ٹھیک بات ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے زندگی میں ہی حضرت عمر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لی تھی کہ اماں میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا سر ماتھے پر آپ کا تو اپنا گھر. اور بعد میں حضرت حسن رضی اللہ اپنے بھائی حسین سے کہا کہ میں نے اماں سے پوچھا، بعد میں بھی پوچھ لینا، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ یہ مجھے دفن نہیں ہونے دیں گے. اس لیے اگر نوبت جو ہے نا خون خرابے تک پہنچے تو پھر صبر کرنا، قبرستان میں لے جانا اور دفن کر دینا، پہلے پوچھ لینا. تو فوت ہونے کے بعد پھر انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا. اب جھوٹ بولنے والے تو کہتے ہیں اماں کچر پر سوار ہو کر آئی اور اس نے روکا، بالکل بکواس کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں. جب جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو پہلے ہی خوشی سے کہہ چکا، ان کے سے زیادہ کون حقدار ہے. مگر یہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے جو تھے نا گورنر وغیرہ اور دوسرے، یہ آ گئے، انہوں نے ہتھیار پہنے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر رکاوٹ ڈال دی کہ ہم نہیں دفن ہونے دیں گے، اور بہانہ بنا لیا کہ حضرت عثمان رضی کو تو قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیا گیا، حسن یہاں دفن ہو. اب حضرت عثمان رضی کے قتل میں حضرت حسن کا کیا قصور تھا؟ خواہ خواہ ایک غلط بات بنا لی اور ان کے جنازے میں مزاحمت کی. تو خون خرابے تک نوبت پہنچنے لگی تھی. حضرت حسین اور ہاشمی بھی تیار ہو گئے کہ تمہارے باپ کا گھر ہے. حضرت ام المومنین نے بھی اجازت سے ہمارے نانا کا گھر ہے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو جب پتہ چلا تو آئے تو انہوں نے مروان کو بھی ملامت کی کہ تم یار کیا کر رہے ہو، ظلم پر ظلم کرتے ہو، کیوں رسول اللہ کے بچے کو آپ کے پاس دفن ہونے سے روک لے. اور بعد میں حضرت حسین رضی اللہ سے کہا کہ آپ کے بھائی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر فساد تک نوبت پہنچے تو پھر لے جانا قبرستان. تو اس وقت پھر دل پر پتھر رکھ کر نا جنازہ لے گئے تھے پاس قبر پاک کے، مگر پھر اٹھا کر لے گئے بیچارے. تو ظلم تو کیا مسلمانوں نے بڑا، مگر یہ جو کہانی ہے نا تیر چلانے کی یہ جھوٹی، جنازہ نہیں دفن ہونے دیا، بالکل یہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. یہ ساڈے مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ ایس لکھی جے رحمت للعالمین، وہ حصہ ہے دوسرا. اور آج رسول دا پھر بیان کیتے بھائی اہل حدیث لوگ ہوندے سی صحیح، تواڈے وانگوں خارجی نہیں سی ہوندے. ابنائے فاطمہ علیہ السلام 108 صفحہ علیہ السلام فاطمہ سے، اور مریم علیہ السلام ہو سکتی ہے فاطمہ علیہ السلام لڑدا تو کہ مسئلے بنائے. امام حسن علیہ السلام صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے بچے فاطمہ پہلا یہ لکھا، اتنے لکھا آخری وقت 109 10 پڑھ رہے. امام حسن نے امام حسین سے فرمایا میں نے عائشہ ام المومنین سے ایک بار ذکر کیا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں دفن ہونے کی اجازت دیں. انہوں نے مان لیا تھا. مجھے وہم ہوتا ہے مبادہ انہوں نے میری شرم سے کہہ دیا. اب تم میری وفات کے بعد جانا اور یہی درخواست کرنا، اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کرنا. ہاں میرا یہ بھی خیال ہے کہ اہل حکومت مجھے وہاں دفن نہ ہونے دیں گے، اگر وہ ایسا کریں تو مت جگنا اور پھر مجھے وکیل غرق ہی میں دفن کر دینا. میرا تو ماڑا چنگا بھی جنازہ بندے مر مٹتے ہے کہ تے پیو دی ہے ملکیت بھی تھی مٹھاؤ، مگر صبر کیتا کہ بھرا نے آخیا خون خرابے کی لوڑ نہیں. جب امام حسن کے جسم اطہر سے روح انور نے پرواز کیا تو امام حسین حضرت عائشہ کے پاس آئے. اسی ہے نا اہل حدیثوں کے نال ہیں جنہوں سے محبت سی اللہ رسول دی، اور ان سے اجازت مانگی. انہوں نے کہا نام و کرامہ، ہاں اور میں اسے اپنی عزت سمجھتی. مروان حاکم مدینہ نے یہ واقعہ سنا تو بولا کہ وہ بھی جھوٹا ہے اور یہ بھی جھوٹی ہے. ایسا بھی جھوٹ بول دی بچے دفن ہوگا تو حسین بھی جھوٹ بولا. حسن یہاں کبھی دفن نہیں ہوگا. عثمان کو تو انہوں نے قبرستان میں بھی دبانے نہ دیا، اور آج حسن کو عائشہ کے گھر میں دفن کرنا چاہتے ہیں. اتفراقیہ لکھا. مروان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر من جانب باغیان قوم جو ظلم و ستم ہوئے،
اس میں اہل بیت نے بھی کوئی حصہ لیا تھا، مگر یہ بہتان عظیم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان ظالموں نے، بنو امیہ نے، اپنے افعال کو چھپانے کے لیے حضرت عثمان کے بزرگ نام کو سپر بنا لیا تھا، ڈھال، ورنہ ان کو عثمان تقی سے کوئی مناسبت نہیں۔ کتنے وہ اللہ دا نیک بندہ حضور دے زمانے ہجرتاں کرن والا تے دین لی قربان، حضرت پیدا ضرور بنو امیہ جو ہے مگر انہوں بالکل انہاں نہیں گننا چاہیے۔ حضرت عثمان کتنے تھے، لوگ ظلم کرنے والے کتنے، وہ شروع سے اسلام لے آئے، دین واسطے سب کو لٹایا، حضور دے وہ ہر ایک نو جدا، انہوں دے گورنر دیاں نالائکیاں جڑیاں انہوں دے پیٹے پی گئیاں، ورنہ رب گواہ حضرت عثمان رضی اللہ نہ کوئی پیسہ کھادا، نہ کسی نے کوئی ظلم کیتا۔ اسی طرح ہی ایک واقعہ جڑا انہوں دوستوں نے پوچھا ملن واسطے بھی خان دیا 2.5-3 گھنٹے زیادہ ہی رہے میرے کو، کہنے ایڈا بیچارے ہوں میں کوئی گل نہیں، تسی آئے جے پیار نہ گھر ٹھہرے۔ ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنازے کا جو قصہ بنایا، جدوں رسول اللہ دا نواسا فوت ہویا، یہ بھی کہانی بناتی بناؤ والے کہ اپنے حضرت ابوبکر عمر دفن کراتے بی عائشہ نے، باپ بھی دفن کراتا تے حضرت عمر بھی کراتا، تے جدوں حضرت حسن نے کیا کہ حسین مینوں ہی اپنے نانے کو لے چلے، کہ جنازہ آیا، اماں جڑی سی کھچر سے سوار ہو کے آ گیا، آدھے جنگے جمل چ اونٹ سے آئی حضرت علی نہ لڑن، اتنے کھچر سے سوار ہو کے آ گیا اور آخیا کون ہے میرے گھر تینوں دفن کر رہا، میں نہیں دفن ہوتا، مزاحمت کی بڑی، اور نال مروان آ گیا، وہ سپاہی آ گئے، انہوں نے تیر چلائے جڑے امام حسین دی حسن دی لاش میں لگے، دفن نہ کر دیتا، تلواراں نکل آئیاں، پھر حضرت حسین نے ان کے ساتھیاں نے تلواراں کھڑ لی، تو گھر ساڈا تسی روکنے والے کون، ادھر مروان وہ سپاہیاں نے کھڑ لی، مرن تک نوبت پہنچی، مگر اس وقت پھر حضرت ابو ہریرہ ہی اگے ہوئے، انہوں نے آخیا حسین، حسن نے خود ہی کہتا تھی دینا ہون نہیں دینا کام، کہ جی اتوں تک نوبت پہنچے تو خون خرابہ نہ کرو، پھر چپ کر قبرستان چلا جاؤ۔ انہیں دلواراں میان کیتیاں تے چپ کر کے نا دل جڑا سی انہوں زخمی اسی طرح چک کے لائی، آندے آ بی بی ہے جنہیں رسول اللہ دے گھر چ اپنے دفن کرا لے، تے حضرت حسن نہ کیتا، اور نالے ابو ہریرہ ہوری بھی سارے رل گئے۔ میں کیا بھائی جے گلاں ہوئیاں ہون اسی بی بی عائشہ کی مننا، جتنا حضرت نوح تے لوط دیاں بیویاں سی وہ نبیاں دے گھر سی، قرآن نے کہتا کی فائدہ ہوا دوزخ گئیاں، اسی انہوں کہہ دیں مگر یہ گلاں کوئی نہیں، وہاں سے کتاباں ہی لکھیاں، تب میں اج دے خطبے تمہیں سمجھا رہا اور پورے درد دل کہ انہوں دنیا پھیلا دو، بس جے امن چاہتے ہیں جنہیں کتاباں دے بارے پہلا کوئی فیصلہ کرو کہ کتاباں ٹھیک ہے، انہاں جو کوئی لکھا صحیح ہے، یہ مواد ہی غلط ہے، تسی کیوں بربادی کر دے۔ ہوں یہ سن لو کہ حضرت حسن دے واقعہ دے بارے کس طرح لکھ دیتا۔ مدائن ہی آندا کہ جویریہ بن اسما نے آخیا لما مات الحسن علیہ السلام اخرجوا جنازته فحمل مروان الحکم سریرہ، ایک تے چنگا لکھ دیتا کہ جدوں حسن فوت ہوئے جنازہ لگایا تو مروان آپ آیا تو انہیں جنازے نو کندھا دیتا اٹھایا، ایسے راوی ادھر دی بھی بنا دیو ادھر دی مکے ہی نہ کوئی گل۔ فقال الحسین علیہ السلام تحمل اليوم جنازته كنت بالامس تجر الغیظ، امام حسین نے کیا کل یار تو انہوں خون دے کٹ پیاوندا رہا، لعنت کردا رہا، وہ باپ نو تو انہوں گالاں کردا رہا، اج تو جنازہ چکدا۔ قال مروان نام كنت افعل ذلك بمن يوازن علم والجبال، انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے سب کچھ سیاست کی خاطر ہوندا، مگر میں کیسے آدمی نے کرتا رہا جہاں علم اور حوصلہ پہاڑاں دے برابر، انہیں کوئی ایکشن نہیں لیا، دینا سانوں برا کیا۔ ایک تے لکھی یہ بھی ان تو علی بن محمد کے حوالے نے لکھی جاتا ہے، ابن ابی الحدیث جی علی بن محمد آپ جھوٹا، جنہیں کتاب لکھی نا المدائنی، جی تاریخاں سنی بھی پڑھتے مدائنی لکھا، مدائنی علی بن محمد آپ ضعیف ہے، انہوں کنے معتبر کیا، کتاب لکھن والا ہی ایسا۔ اور اگے جڑا جنوں آندا جویریہ بن تسما، اے شیعہ دی تنقیل المقال تو میں تمہیں حوالہ دے رہا کہ 19,930 تھی، نہیں 1993 اتنے جویریہ کا لکھا کہ ضعیف، یعنی کتاب لکھنا کچھ نہیں، جہاں نام لکھ رہا بعد کا بندہ وہ بھی کمزور ہے۔ اگلا دجا اٹھیا انہیں آخیا بربل مدائنی یحییٰ بن زکریا نے شاہ بن عروہ قال قال حسن دا فاتحی اذ فنون دا قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مدائنی آندا کہ یحییٰ بن زکریا نے کیا شاہ بن عروہ تو کہ حسن نے اپنی موت دے آخر وقت آخیا کہ میں نے رسول اللہ کو دفن کرے، الا ان تخافوا ان یکون فی ذلک شر، ہاں کوئی خرابی نظر آوے تو پھر نہ کرے۔ فارادو فلما ارادو دفنا، اوتھے مروان جنازہ چکدا ہے نے دوسری کہانی ملا، جدوں دفن دا ارادہ کیتا قال مروان بن الحکم
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕਿੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਅੰਧੇਰ ਮਚਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਸਾਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਿਆ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਬਾਦ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ کہ مینوں کسی گروہ چ نہ پھسائی نہ کہ تڑے جو حق ہے۔ تو مروان کہنے لگا تسی اتنے دفن کرنا چاہتے لا یدفن عثمان فی حشر کوکب لا یدفن حسن ہاؤ نا۔ حضرت عثمان نو ساڈے چاچے دے پتر نو یہودیاں دی زمین جا کے دفن کرنا پیا، بقیچ نہیں تسی دفن کر دیتا، اتنے انہوں حسن نو دفن کر دے۔ فاجتمع بنو ہاشم و بنو امیہ وانا ہؤلاء قوم و ہؤلاء قوم، وہ سے بنو ہاشم بھی آ گئے، بنو امیہ بھی آ گئے، انہوں دے حامی بھی آ گئے، جاؤ بسرا ہتھیار آ گئے۔ فقال ابو ہریرہ مروان التمر الحسن ان یذکر فی ھذا الموضع۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مروان کو حیا کر، تو حسن نو دفن ہون تو روکتا۔ وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میں اپنے کنا نہ حضور کو سنیا کہ حسن اور حسین جنت دے جوانوں دے سردار ہے۔ یہ حدیث سے بالکل ٹھیک ہے نا ٹکڑا۔ اچھا قال مروان دانا انکا دانا منکا لقد حدیث رسول اللہ کان لا یحفظ غیرک وغیر ابی سعید من الخدری۔ مروان نے بدتمیزی نال جواب دا جا کام کر، رکھ اپنی حدیثاں کول، جدوں دی حدیثاں توں یاد کیتیاں تے ابو سعید خدری نے کیتیاں ادوں تو حضور دی حدیث تباہ ہو گئی۔ تسی دوویں وڈے راوی رہ گئے، ایڈی بدتمیزی کیتی۔ بینما اسلمت یوم خیبر، تو تے مسلمان ہی ادوں ہویا سی جدوں خیبر فتح ہویا۔ مروان کہنا تینوں حدیثاں انہیاں کتھوں آ گئیاں؟ قال ابو ہریرہ صدقت، انہیں آخیا تو سچا نا، اسلمت یوم خیبر۔ یہ ہن بھی بے ایمان لوگ آندے ابو ہریرہ نوں بری کرنا، ابو ہریرہ جڑے انہوں نے واقعی حدیثاں بیان کیتیاں تو انہوں دا حق بندا۔ دو گلاں یاد رکھنیاں، جڑا اٹھدا پرویزی بھی تے شیعہ بھی، ابو ہریرہ تے آیا ہی بات سی، انہیں ہزار کتوں انہیں ابو بکر عمر نے نہیں کیتی۔ ابو ہریرہ نے، عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن عباس نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے اگر بہتیاں حدیثاں بیان کریں تو نیچرل بات۔ تو پہلا جنہوں لوگ سی وہ آپ حضور کو بہن والے سی، انہاں کیوں کسی کو حدیثاں پوچھنیاں؟ جدوں نویں نسل اٹھی انہاں آخیا یار رسول اللہ کی فرمایا، گئے وڈیاں وڈیاں کو، یہ وڈے فوت ہو چکے جی، اس تو جے طرفداری ہوندی تو ابو بکر عمر دیاں نہ سی ہزاراں بنائیاں ہوندیاں، نہیں انہاں کو لوڑ ہی نہیں پئی، تھوڑیاں تھوڑیاں سنائیاں ہوندیاں، وہ آپ سارے لوگ جانتے۔ یہ پھر حضرت عائشہ کو، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، یہ بہت بات ٹکرا ہے۔ یہاں کو نویں بندے آتے سی پوچھتے جی حضور پاک نے آ کی کیتا، یہاں نے سنائیاں پھر گلاں۔ تو ابو ہریرہ کیا میں ٹھیک ہے مسلمان ادوں ہی ہویا خیبر تے، مگر ہویا کی ہن؟ بالکل سچ کیا، ولکننی لزمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور دے نال پھر چمٹ گیا، نہ میرا کوئی گھر سی نہ در سی، میں سائے دی طرح حضور نہ رہا۔ صحیح گل آخر ہے، ولم اکن فارق، میں کسی ویلے حضور تو جدا نہیں سی ہوندا، وکنت اسألہ، میں حضور کو سوال کردا رہا۔ وانیت بذلک حتی علمت من احب ومن ابغض ومن قرب ومن ابعد ومن اقر ومن نفع ومن لعن ومن دار۔ تے میں پھر اینا حضور دے نال رہا بھی مینوں سارا پتہ لگ گیا کہ اے دے نال حضور محبت کر دے، اینوں برا جان دے، بھاویں انہیں کلمہ بھی پڑھیا۔ آپ نے سب گل سر تے کھول دیتی، جنہوں نیڑے کیتا وہ بھی جاننے، جنہوں پرے ہٹاتا، جنہوں مدینے چ رکھیا تے جنہوں کڈتا، یہ وہ باپ والے اشارہ سی، تیرے پیو حکم کڈیا سی نا حضور نے، نا نہیں لیا تو تم ہی نال ہی سی، تمہیں مروان تیرے پیو نوں حضور نے مدینے کڈتا، میں وہ بھی جاننا جنہوں کڈیا آپ نے۔ ومن لعن ومن دار، وہ بھی مینوں پتہ لگ گیا جنہاں دی حضور نے دعاواں کیتیاں تے جنہاں دی لعنت کی۔ در پردہ سب کچھ سمجھا دیتا کہ میرے تو کچھ چھپیا، میں حضور دے نال رہا بالکل۔ فلما رات عائشہ الصلاح والرجال وخافت ان یعظم الشر بینہم وتسفک الدماء، اس ویراں دے بی بی عائشہ نے جسے ویکھیا کہ ہتھیار ہے تے مرد ہے تے ڈر گئی کہ خرابی ودو گی، وتسفک الدماء، اور اس انہیں پھر نہ قالت البیت بیتی کہ گھر میرا ہے، ولا اذن لاحد ان یدفن فیہ، میں کسی نے اجازت نہیں دیندی کہ اتنے دفن کیتا جائے، بھاویں حسن ہے کوئی اتنے کسی نے نہیں دفن کرنا۔ وابا حسین علیہ السلام یدفن الی مع جدی، مگر امام حسین بضد ہو گئے کہ اسی اپنے نانے دے نال حسین نوں دفن کرنا، ابو بکر عمر دفن ہو جاندے، اینوں نہیں ہون دیندی تو ان یدفن الا مع جدی۔ فقال له محمد بن حنفیہ یا اخی انہ لو اوصى ان تدفنہ لدفنہ اور نموت قبل ذلک۔ اس وے حضرت علی دے دوسرے بیٹے نے جڑا دوسری بیوی تو سی محمد بن حنفیہ، انہیں آخیا بھائی حسین اگر حسن کہہ جاندہ نا کہ مینوں ضرور دفن کرے، اسی ضرور دفن کر دے، اور نموت قبل ذلک،
یا اس تو پہلا مر جاندے، جیندی جان اسی یہ کدی بھی نہیں سی ہون دینا دفعہ ولیکن استثنا، مگر انہیں آپ ہی زندگی کہتا سی اگر خرابی ویکھو تو پھر تسی یہ کام نہ کرے، وقال الا ان تخافوا شر، آپ انہیں نہیں سی اس کیا کوشش کرے ہو مگر جے خرابی ہوندی ویکھو تو پھر نہ کرے، بھائیو شر برا شر مما نحن فیہ، تے جو کچھ انہوں اسی ویکھ رہے ہیں یہ تو بڑا شر کی ہونا، خون خرابہ ہو جائے گا، فدفنوہ فی البقیع، قبرستان جا کے پھر دفن کر۔ اے بی بی ایسا دین تے نہیں آکھیا میں نے آکھیا میں اپنے گھر اجازت نہیں دیندی، دوجی جگہ پھر آؤں گا کہ کھچر تے سوار ہو کے آئی، ایسے کچھ کیا ہے گے جھوٹے، مدائن ہی جھوٹا ہے، اور اگے یحییٰ بن زکریا بھی مجہول ہے، اور اگے بھی شام بن عروہ امام بھی مجہول۔ اے شیعہ دے حوالے دس رہا بھی جنہاں لکھیاں نہ گلاں انہاں دے اپنے عالماں دے بیان کرنے والے بندے معتبر نہیں، ایسے آ جان نا سنی اپنی کتاباں دا اداں ہی کرن تے بھی تے بہتے جھگڑے تے مک جان، اون جی فائلاں چک کے پرا ماریاں جان، بھی انہاں دی حقیقت کچھ نہیں۔